حضرات، ہم اپنے ٹاپک جمہوریت کے ساتھ حاضر ہیں اور آج بات کریں گے ہم جمہوریت کے جو ثمر ہمیں نصیب ہوا ہے اس کے اوپر. اور جیسا کہ آپ کو آج علی بھائی نے دکھایا بھی کہ جمہوریت کا ثمر کیا حاصل ہوتا ہے، اور وہ صرف حکمرانوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، ہمارے ہاں عوام کو اس میں سے کچھ کھانے کو نہیں ملتا. تو پہلی ہی کال ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جناب اشتیاق بٹ صاحب، پیر مولانا مدد. جی موسی بھائی، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. پیر مولانا مدد. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام، اور ماشاء اللہ صبح صبح کام کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے آپ دنیا کی خبریں دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان تکفیریوں اور یزیدیوں کو دنیا کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں. کاش کہ یہ دنیا کے مسلمان، میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، کاش کہ یہ دنیا کے پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ لوگ اس وقت سے لے کے 1400 سال پہلے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی بغض میں اور دشمنی میں، اور جناب زہرا سلام اللہ کا گھر جلانے سے لے کر معاویہ بن ابو سفیان کی اولادیں آج بھی آپ وہ بالکل یہ تازہ کر رہے ہیں اور ان کی شکلیں بتا رہے ہیں دنیا کو. تو پاک پروردگار یہ مسلمان سمجھ جائیں کہ کل ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں موسی بھائی، ڈر لگتا ہے کہ کل روز محشر اگر اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت نے ہمیں ٹھکرا دیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے نماز کا، روزے کا، زکاتوں کا، حج کا، ہر چیز کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. لیکن اسی قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. تو تب جا کے خوف آتا ہے کہ یا رب العالمین کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جو ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی. تو اسی ڈر اور خوف سے جب بھی ٹائم ملتا ہے لیکن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اہل بیت کا واسطہ دے کے ہم معافی مانگتے ہیں کہ پاک پروردگار وہ وقت مت آئے ہمارے اوپر کہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ ماری جائیں. تو یہ نمازیں، یہ خطبے، یہ بڑے بڑے داڑیوں والے یہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن انسانوں سے محبت نہیں کرتے، دولت سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے جو جمہوریت کا جو ٹاپک رکھا ہوا ہے میرے بھائی، ماشاءاللہ میں نے یہ بہت دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. بس جہالت کی انتہا ہے، جہالت ہے ہمارے ملک میں. حکمرانوں کا کچھ طبقہ، بس وہ ظالموں کا کچھ گروہ اس ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ رمال بنائے ہوا ہے. میری بہن نے ابھی جالت صاحب کی نظم پڑھی، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا موسی بھائی کہ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایک نظم ہے، خطرہ ہے زرداروں کو خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے رنگ برنگی کاروں کو. تو وہ نظم یقین مانے انقلابیوں کے لیے اس میں بھی حسینی میسج ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو یقین مانے کہ پاکستان کی دھرتی بہت عظیم دھرتی ہے، وہاں ہر کچھ ہے. یقین مانے کہ سبزی فروٹ سے لے تک بجلی، سونا، چاندی سب کچھ زمین میں ہے. لیکن افسوس کہ یہ زمین ان ظالموں، ان غداروں، ان ٹھیکیداروں سے یہ آزاد ہو جائے، غریب اس کے اوپر قبضہ کرے، غریب کی حکومت ہو، غریب کو انصاف ملے. جو آپ نے جماعت اسلامی کا یہ گنڈا بتایا، یہ گنڈے ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں موسی بھائی. ہم بڑے بڑے ان جماعت اسلامی کو جانتے ہیں جو ریاست جموں کشمیر میں جہاد کے نام پہ انہوں نے مختلف قسم کے جہادی ٹولے بنائے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں. جب ان کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کی جاتی تھی تب یہ ہماری ریاست جس کو نام ناد محفوظہ کشمیر کہا جائے وہاں یہ چلے جاتے، تو وہاں کی گورنمنٹ بھی ان کو جہاد کے نام کے ہندوستان کے بارڈر کراس کر کے وہاں کے مظلوم لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے ان کا، ہم کسی کو نہیں مانتے، کوئی جہاد نہیں ہے. یہ جہاد صرف ہے تو انسانیت کے ساتھ محبت کرو، اپنے ملک کے رہنے والے ہر کرسچن، ہندو، سکھ ہر کے ساتھ پیار کرو، تو تب یہ دھرتی پاک اور پاکیزہ ہوگی. آپ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مت کہیے، یہاں کرسچن بھی ہے، ہندو بھی ہے. اس کی زندگی کی حفاظت کیجئے، اس کی عزت اور مال کی حفاظت کیجئے، تب جا کے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. یہ جہادی تنظیمیں، یہ ملا، یہ مسجدوں کے ٹھیکیدار، خدا ان کے اوپر لعنت کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا جذبہ اور بلند ہو، اور بڑے بڑے یہ ظالم، بڑے بڑے یہ کفر کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، یہ ان کو سامنے لاؤ اور عوام کو دکھاؤ، بولی بالی عوام کو کہ یہ ظالم ہے، ان کی داڑیوں پہ مت جاؤ، ان کی نمازوں پہ مت جاؤ. یہ وہی نمازیں ہیں جو رب تعالیٰ قیامت کے روز ان کے منہ پہ مارے گا.
تو दुश्मनान अहले बैत के ऊपर लानत हो। जो भी इंसानियत का दुश्मन है, खुदा और खुदा के रसूल की लानत हो। हदायत टीवी को तरक्की अता फरमाए। आप बहन भाइयों को तमाम को पाक परवरदिगार से सलामती और बाहफाजत, हमारे पूरी दुनिया के शिया बाहफाजत रहे, और जिस तरह इन जालिमों का मुकाबला कर रहे हैं, अमाम ज़माना हमारी मदद फरमाएंगे, जरूर फरमाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जानी मदद। पीर मौलाना माशाल्लाह, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू। आप करते हैं, एक और कॉलर को शामिल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको और मूसी भाई को सलाम पेश करता हूँ। अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी जी, से। अहमद साहब जर्मनी से। जनाब। हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, और आज का टॉपिक भी आपने अच्छा रखा है, जमहूरियत का। और जमहूरियत बाकी दुनिया के मुल्कों में जाके देखो तो खासकर हमारे इस्लामी कंट्रियों में जो है, उसमें इल्ला माशाल्लाह किसी में जमहूरियत है, बाकी हर जगह डिक्टेटरशिप ही है वहाँ पे। तो यूरोपियन ममालिक जो हैं ये उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कुरान करीम ने हुकूमत बताई है और जो हुकूमत खुदा और खुदा के रसूल की होनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो हुकूमत है उसमें आप देखें कि किन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक दफ़ा उस वक़्त ये मशालें, लाइटें, रोशनियाँ नहीं होती थी, तो चारपाई पे एक खजूर मिली, तो आपने पहले खाने की कोशिश की, फिर निकल दी और कहा कि हो सकता है ये सदके की हो। ये अमीर जो हमारे वजीर हैं, सदर जो है प्रेसिडेंट, जिसने अपना स्विस में पैसा रखा है, या हमारे मौजूदा वजीर आज़म है उनका सऊदी अरब में या दूसरे मुल्कों में है, अगर ये गरीबों का पैसा इकट्ठा करके ये ले जाते तो वो आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी का हक खाया जाए या किसी मुझसे का जिसका हो उसको मिलना चाहिए। तो ये कैसे रोज क़यामत को ये कैसे छूटेंगे? और जिन्होंने ये जुल्म किया और ऐसे ऐसे पकड़े जाते गए, जैसे भट्टू को देखें कि उसने 74 में जो फैसला करवाया था इन्हीं मौलवियों के कहने पर, तो फिर उस वक्त एक नज़म लिखी थी, उसके चंद अशार आपके मूसी भाई आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। जब वो पकड़ा गया तो फिर खुदा ताला ने उससे कैसा अंजाम पहुंचाया उसका। हेलो जी जी, बिस्मिल्लाह, सुन रहे हैं आप। हाँ जी, वो साकिब ज़ीरवी साहब की नज़म चंद अशार में सुना देता हूँ टाइम के मुनासबत से। फुर्सत है किसे जो सोच सके पस मंजर इन अफसानों का, क्यों ख्वाब तरब सब ख्वाब हुए, क्यों खून हुआ अरमानों का, तारीख के सीने में अब तक हैं दफन वो सारे हंगामे, इंसान के हाथों दुनिया में क्या हाल हुआ इंसानों का, पिसते हैं बिलाखिर वो एक दिन अपने ही सितम की चक्की में, हाल यही होता आया फिरौनों का, हामानों का, जंकार पे सोने चांदी की होता है ज़मीरों का सौदा, इस दौरे खराबी में यारो खतरा है बहुत ईमानों का। मुझे भाई इसी पर इत्तेफाक करता हूँ ताकि और भी कॉलर हैं, और आप देखें ईमान लोग बेच देते हैं आजकल, पैसा लेके बिक जाते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। तो जैसा कि मतलब आपने देखा कि तमाम लोगों के मतलब जो जज्बात हैं, और मतलब ये तमाम जो खून निचोड़ा गया है, गरीबन निचोड़ा गया है, ये कह करके कि जी जमहूरियत, उसमें आप बोलें आपके जो है वो
عوامی جمہوریت ہے, عوامی انقلاب ہے, آپ سے جو ہے وہ آپ ووٹ دیں اور ووٹ کی طاقت دیکھیں, مگر اس کا ثمر کہاں ملا لوگوں کو. ابھی بھی آپ ابھی پاکستان کے کسی بھی چینلز کے اوپر نجی جو آپ کے چینلز ہیں اس پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ لاٹھیاں برستی ہوئی, لوگوں کے اوپر تشدد ہوتا ہوئے نظر آئے گا. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محمد یعقوب صاحب. بیٹا میں محمد گل لندن سے جناب 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 علی مسیح صاحب کو بھی عظمت کے ساتھ سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور ہمارا شیر کدھر چلا گیا ظفر صاحب؟ جی وہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سن سکیں گے. دوسرا پروگرام میں آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے, جو آپ لوگ اخلاق آپ کا جو نظر آتا ہے, باتیں جو آپ لوگوں کی نظر آتی ہے, تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں اور ڈھائی ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھتے رہے تو اخلاق بھی نظر آ جائے گا. اور جمہوریت جو ہے یہ نبیوں نے, سب نبیوں نے پوری دنیا کی قوموں کو بتایا کہ جمہوریت کیا چیز ہے. تو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. کیونکہ اخلاق جو ہمارے لوگوں کا ہے, جو حکومتیں کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ 0/0 نظر آتا ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت چھوڑ دی ہے اور اہل بیت سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے. اخلاق ان کے اندر بالکل نظر نہیں آتا. یہ ایسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں بم رکھتے ہیں, کلمہ اور پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں, لوگوں کو شہید کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہر بات کو ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہر شیطان کی بات کو آگے رکھ لیا ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو سیدھا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان دے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے اوپر عورتوں کو آنا چاہیے. ہر عورت کو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرے اور اپنے بچوں کو سنبھالے. اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا. جو عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہے اور اپنے بچوں کی لفٹ آفٹر میں سستی کرتی ہے, اس کا مذہب میں کوئی حصہ نہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا اللہ السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی علی بھائی سعید افتخار بول رہا ہوں اوسلو سے. جناب سعید افتخار صاحب اوسلو سے خوش آمدید کہتے ہیں. کیا فرمائیں گے سرکار؟ جی شکریہ بھائی, آپ لوگوں کا ٹاپک بہت اچھا ہے. جی ماشاء اللہ. یہ جمہوریت کے یہ لوگ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ان کا دیکھا جائے کہ زیادہ نہیں تو جنرل ضیاء کے دور سے پہلے یہ نواز شریف کے پاس کیا تھا, کتنی فیکٹری تھی, کتنی دولت تھی. یہ دیکھو کہ ان لوگوں نے جب بھی ان کی حکومت بنی ہے, یہ ضیاء کی پیداوار ہے, ان لوگوں نے قوم اور ملک کو لوٹا ہے. ان لوگوں نے اتنا ہی ملک اور قوم کو لوٹا ہے جتنا انسان جھوٹ بولے اس حساب سے انہوں نے لوٹا ہے. ہر قسم کی انہوں نے اپنے ملک پہ تباہی کی ہے, مومنین مومنات کی سارے کی. اور یہ لوگ ہیں اکرم لوری اور وغیرہ کو یہ سپورٹر ہیں. یہ لوگ خاص طور کے ملک 100 بندے کا قاتل ہے, 100 شیعہ کو شہید کیا ہے. یہ اس بندے کو انہوں نے پناہ دی ہے. یہ کس کو پناہ؟ یہ لوگ ظالم ہے اور ظلم کی پشت پناہی کرتے ہیں. ان لوگوں میں جمہوریت نہیں نہ انسانیت ہے. یہ لوگ الٹیرے ہیں. وسلام. یا اللہ سمادت. جناب بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے اوسلو سے. اور بالکل دیکھیں جو بات یہ رہی جہاں پر جمہوریت کہہ کر بھی اگر ہم جمہوریت اٹ سیلف تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اچھی جمہوریت اور بری جیسے اچھے طالبان جمہوریت کہہ کر ڈکٹیٹرشپ ہی ہے جمہوریت کے لبادے میں. جبکہ جمہوری نظام تو اسلام میں ویسے ہی نافذ کیا گیا ہے, جو سارا رول ہے وہ جمہوری ہے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد و محمد کہ مولا علیہ السلام کی شہادت کیوں واقع ہوئی, تو آپ نے فرمایا شدت عدل کی وجہ سے. کیونکہ ایک امتیازی ایک خصوصیت حاصل ہے کیونکہ تمام لوگ ارباب اختیار جب مرتے ہیں تو وہ اس لیے مارے جاتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے
پہلے حاکم تھے مولا علیہ السلام جو شدت عدل کی وجہ سے قتل ہوئے. لوگوں کو شدت عدل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ منمانی جو وہ کر رہے ہیں وہ کروایا جائے. جو ان کے نیچے وزیر ہیں, جو وہ چاہتے ہیں جتنی وہ گاڑیاں رکھے, مال و ثروت دولت کے ڈھیر لگائیں, ان کو اوپر سے پوچھا نہ جائے, کہا کہ جی آپ اتنے عرصے کے لیے آئے ہیں, یہ سب آپ کا ہے. یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے نا. اور تو ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصے پہلے اقوام متحدہ نے بھی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ عرب ممالک کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا جو طرز حکومت تھا اس کو اپنائیں. تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو اختلاف ہی وہیں سے ہے, تو پھر آگے جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر کیا جمہوریت ہوگی اور کیا انصاف ہوگا. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, اور سید موسوی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سید علی جان شاہ لوٹھن سے بات کر رہا ہوں. جناب 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 سید جان شاہ لوٹھن سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یمن پر حملہ ہوا ہے, جس میں باقی تو اپنی اپنی ذمہ داریاں دیکھنا ہے, پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پاکستان کی حکومت میں اس میں شمولیت کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ملک پر کچھ یزید نواح حکومتوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت شامل ہو گئی ہے اور انہوں نے مسلمانوں پر یہ حملے شروع کر دیے ہیں. تو پاکستان کے, چاہے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے اس عمل سے ہم بیزار ہیں اور ہم اس کو کہیں بھی سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان اگر آزاد ملک ہے تو اتنی غلامی میں جا کے آج سمجھ یہ آ رہی ہے ہمیں کہ یزید نواح حکومتیں جو ہیں مسلمانوں کی, وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف, جو حق پرست اور درود پڑھنے والے مسلمان ہیں. تو درودیوں اور بارودیوں کے مابین یہ خلیج جو ہے, یہ ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے. تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ ہم لکیر کے اس پار ہیں یا اس پار ہیں. تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, اور پاکستان کی حکومت کی یہ شدید مذمت کرتا ہوں میں کہ یہ یزیدیوں کے یزیدی فعل میں پاکستان کا یزیدی فعل بھی حکومت کا شامل ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی صاحب کہ جب تک عدل نہیں ہوگا تو ایسے ہی بے گناہ مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہیں گے. مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. شامل ہوئے, بہت مفید جو ہے وہ گفتگو فرمائی آپ نے کہ یزید نما لوگ ہیں اور بیسکلی یزیدیت مختلف رنگ بدل کے سامنے آتی ہے. یہ لبادہ ان کا, یہ مطلب ہم نے کل بھی ہم اس کو جو تبصرہ کر رہے تھے اس میں ہم نے یہی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عرب شہزادہ پاکستان میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے نہیں آتے کہ ہم دوسرے ملک کے دورے پہ جا رہے ہیں, وہ اپنی ٹیریٹری سمجھ کے اس میں آتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جناب نقوی صاحب السلام علیکم. علی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جناب ماشاءاللہ ٹاپک بھی آج بڑا گرما گرم رکھا ہے آپ نے. جناب جناب جناب. تو سب سے پہلے تو جو ابھی میرے بھائی نہایت ہی قدر کے مالک علی جان صاحب نے جو بات کی ہے خبر پہ سعودی عرب کی کہ یمن پہ حملہ کیا ہے, علی بھائی اس پہ ایک منٹ میں بات یہ کروں گا, مجھے آپ سے بھی پوچھنا ہوگا اس میں تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب نے اب تک جو بھی کام کیا ہے, جو بھی فیل کیا ہے, کیا اس میں وہ ثابت قدم رہا ہے؟ کیا اس نے وہ جو کام کیے ہیں اس نے واپس نہیں لیے؟ جس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ شام پہ حملہ کیا تو اس نے کہا کہ میں سارا خرچہ دیتا ہوں, شام کی حکومت کو ختم کر دو. تو جب شام کی حکومت نے منہ توڑ جواب دے کہ دہشت گردوں کا داعش کا کمر توڑ کے رکھ دی, تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ دہشت گرد جو ہے یہ داعش جو ہے یہ دہشت گرد ہے, ان کو مارو. پھر انہوں نے جہادی نکاح کا فتویٰ دیا. پھر ان کا مفتی اعظم نے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج یمن پہ جو حملہ ہوا ہے, کیا اس میں بھی یہی آخر میں ہوگا کہ لوگوں معصوم لوگوں کی جانیں لے کے ان کو مار کے, بے گناہ لوگوں کو مار کے, بچوں عورتوں کو مار کے, بیوہ اور یتیم کرنے کے بعد پھر یہ چند مہینوں کے یا دنوں کے بعد, ہفتوں کے بعد یہ کہہ دیں گے جی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. نقوی صاحب یہ کہیں اور جائے گا میرے خیال میں. نہیں, میں آپ سے صرف ابھی یہاں تک ہی رہوں گا, آگے تو میں بعد کی بات کروں گا نا. میں اب یہاں تک رہوں گا کہ کیا یہ وہی سلسلہ جو انہوں نے کیا کہ پہلے بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لے لیتے ہیں, تو کیا یہاں بھی جو حملہ ہوا ہے
یا جو یہ بچوں کو مار رہے ہیں، کیا کل یہ ان کا ناحق خون بہانے کے بعد پھر یہی بات کہیں گے یہ کہ واپس ہم نے جو کیا غلط کیا؟ یہ واپس تو پھر ان بچوں کا خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ واپس لے نہیں پائیں گے نقوی صاحب، کیونکہ یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اب جو کچھ انہوں نے بیج بویا تھا پورے جو ہے وہ عرب کنٹریز کے اندر، جو دہشت گردی انہوں نے پھیلائی تھی، وہ ان کے دامنگیر ہو گئی ہے، تو یہی وجہ ہے۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں نا، میں اس کو یہاں پہ اس کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، میں اس بات کو اصل حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ اب بات مجھے یہ بتائیں کہ ادھر ان کے فتوے واپس ہوتے ہیں، ادھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ داعش کو مارو، دہشت گرد ہے۔ اب یہی حکومتیں اگر جاتی ہیں، کبھی قطر کا امیر جاتا ہے، کبھی سعودی عرب کا جاتا ہے، اور کبھی پاکستان، تو میں یہ پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نہیں ہے، وہ تو سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے اور میاں برادران اس کے گورنر ہیں۔ پاکستان میں 100 لاشیں گریں تو 5 دن لوگ جنازے لے کے بیٹھے رہے تو وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ملنے نہیں جاتا، اور سعودی عرب کے بادشاہ کو بخار چڑھ جائے، تھوڑا سا اس کو بخار ہو جائے تو یہ وہاں ان کی تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں اور پتہ کرنے جاتے ہیں کہ بخار اترا ہے کہ نہیں اترا، اور اگر مر جائے تو جھنڈا جو ہے پاکستان کا سرنگوں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں امریکہ میں 13 آدمی مرے تھے تو انہوں نے جھنڈا سرنگوں کر دیا تھا، یہاں 60,000 مرا ہے، کسی نے آج تک جھنڈا سرنگوں نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنر بنے ہوئے ہیں صوبہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کا، یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجیں وہاں بھیجیں گے، تو کیا یہ گورنر صاحب جو ہیں، یہ تو وہی بات ہوگی نا، علی جو یزید اوپر تھا اور نیچے ابن سعد اور عمر سعد اور ابن زیاد تھے جو حکومتیں سنبھالے ہوئے تھے نیچے سے کربلا کے واقعہ پیدا کر رہے تھے۔ یہ کربلا تو پاکستان پہلے ہی بن چکا ہے اور یہ عمر سعد اور ابن زیاد کا جو کردار ہے وہ ادا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو اب پاکستان سے فوجیں جائیں گی تو وہ بھی وہی ہوگا جیسے یزید نے فوجیں بھیجی تھی عمر سعد اور ابن زیاد کو، اور وہی فوجیں جب وہاں آئی تو امام حسین کا قتل بھی ہوا اور شہادت بھی ہوئی۔ تو یہ کردار تو اب سامنے آ رہا ہے نا، کربلا کر یہ یزید جو ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک طرف۔ اب آگے بات جمہوریت کی، تو جمہوریت میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جمہوریت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے جمہوریت ہم اسے کہتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے حقوق ان کے گھر تک پہنچاؤ، ان کے حقوق ان کو دو، ان کے جو حق ہے وہ ان کو مانگنا نہ پڑے بلکہ ان کو گھر میں ملے، اس کا نام ہے جمہوریت۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جمہوریت کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ ہم عوام کے حقوق اٹھا کے لے کے، عوام کا پیسہ لے کے، ہر چیز لے کے ہم نے باہر کے ملک میں رکھ دیا، وہاں پہ ہم نے بڑی بڑی ملیں بنا لی، وہاں پہ بڑے بڑے اپنے فلیٹ لے لیے اور وہاں پہ سارا پیسہ ہم نے کنورٹ کر دیا۔ یعنی عوام جو جمہوریت عوام کے لیے تھی وہ جمہوریت اٹھا کے اپنے ملک سے ہم دوسرے ملکوں میں لے گئے، اور پاکستان میں اب تک یہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ اب جو پاکستان کے عوام جو جمہوریت چاہتے ہیں ان کے جو جمہوری حقوق ہیں وہ اٹھا کے آپ لے جائیں باہر، اور پاکستان کو صرف بھوک اور پانی کی کمی اور گیس کی کمی اور بجلی کی کمی اور بے روزگاری اور بیماری اور دوائیں جعلی، حد یہ ہے کہ ہسپتالوں میں بچے جو ہیں چوہے کھا جائیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، آپریشن تھیٹر کے نیچے بلیاں چل بھاگ رہی ہوں اور موبائل کے روشنی میں آپریشن ہو رہے ہوں، تو کیا یہ پاکستان میں یہ جمہوریت کہنے والے جمہوریت دینے والوں نے یا پاکستان کو یہ جمہوریت دی ہے، یا ساری جمہوریت اٹھا کے لندن اور سعودی عربیہ میں اور ادھر ادھر جا کے اپنے فلیٹوں میں جا کے استعمال کر لیا جمہوریت؟ یہ آپ دیکھنا ہے عوام نے کہ کیا یہ جو جمہوریت لے کے آئے ہوئے ہیں یا جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ جمہوریت دی ہے پاکستان کو، یا پاکستان کی جمہوریت اٹھا کے اپنے فلیٹوں اور اپنی ملوں میں لے گئے اور پاکستان سے چلے گئے، اور جب ضرورت پڑتی ہے یہ جدے کے محلوں میں چلے جاتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اب پھر عوام جو ہے کوئی سکھا سانس لینے لگے ہیں یا پھر آ جاتے ہیں اور جمہوریت کے نام پہ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جہاں تک اکرم لاہوری کی بات ہے تو میرے بھائی وہ تو انہوں نے پالا ہوا ہے خود اپنا، وہ تو ان کا بھیڑیا ہے جو انہوں نے خود پالا ہوا ہے، اور وہ اس بھیڑیے کو کس طرح مار سکتے ہیں؟ اگر اس کو ماریں تو ان کے اپنے سارے کرتوتیں باہر آ جاتی ہیں، جیسے کہ اسحاق نے کہا تھا، ملک اسحاق نے، کہ میں باہر نکلا تو اس نے کہا تھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رانا ثناء اللہ کا جس نے میرے گھر میں جب تک میں قید رہا ہوں میرے گھر میں خرچہ میرے بچوں کو 20,000 دیتا رہا ہے۔ تو یہ تو ان کے پالے ہوئے بھیڑیے ہیں، یہ ہٹا لیں گے، ان کو لٹکا دیں گے تو پھر خود بھی لٹک جائیں، یہ ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جب بھی ہوگا انصاف خدا کی طرف سے ہوگا یا 12ویں سرکار آئیں گے تو وہی انصاف کریں گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ۔ جو ہے وہ گفتگو فرمائی جی اگلی کالر۔ جی ایک اور کالر کو شامل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
جی میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں, نسیم رضا میرا نام ہے. جی جی عرض کیجیے. بولتی ہوں آپ سے آشیش کرنے بول رہی ہوں. آپ سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ساری ٹیم کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میں آپ لوگوں کی کافی دعا اپنی جتنی بھی ہماری مسلمان چینل ہیں ان کے کہ چلو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اب ہمیں اپنا سب کچھ ملتا تو ہے نہیں یہاں پہ. خیر اینی میں صرف اس کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں جمہوریت پہ جو آپ نے ٹاپک جی دیا ہے. بالکل کیجیے. تو خیر ہمارے یہاں کی جمہوریت تو خیر ہمارے اس کے بارے میں تو ہم نہیں, ہمارے جہاں بیٹھے وہاں تو ہے جمہوریت سب کچھ ہے. پاکستان کے لیے آپ کہہ رہی ہیں نا جمہوریت. جی جی بالکل پاکستان کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کہاں, جمہوریت ہے, جبریت ہے وہاں پہ. زبردستی بیٹھے ہوئے. ہاں جمہوریت کے نام پہ جبوریت کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تو پیس رہے ہیں اور جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں جہاں چاہ. اور ابھی دیکھو کہ یہ آپریشن کیا کراچی میں جا کے ان کو انکیوں والوں کو کیا, کیوں عمران خان کو آپریشن کیوں نہیں کیا؟ وہ تو طالبان کو پال رہا ہے عمران خان, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان کا آفس کھلواؤں گا میں یہاں پہ, طالبان کو عبادت دی, اور یہ بھی کہا تھا اور بھی بہت کچھ دوں گا. ہاں یہی تو, اور بھی بہت کچھ دوں گا. طالبان ابھی بھی پل رہے ہیں کیونکہ یہ ضرب اصل میں انہوں نے ایک دفعہ نیوز پہ کہا کہ وہ میرے بچے ہیں ان کو مت مارو, وہ کہیں گے. تو یہ تو سب سے زیادہ دہشت گرد یہ بیٹھے ہیں طالبان, یہ عمران خان, ان کو پکڑو نا, ان کے جا کے آپریشن کر کے طالبان کو پکڑو اور اسلحہ پکڑو. ان کا کتنا اسلحہ ہوگا؟ اور 12 مئی کو جب یہ ہوا تھا, جج آئے تھے ایئرپورٹ میں, میں خود وہاں بیٹھی تھی ایئرپورٹ میں, میں نے خود دیکھا کہ عمران خان گاڑی میں تھے, اسلحہ بھرا ہوا تھا اور لوگ یہ ایک گاڑی میں شری تھی اور اس میں تھی اور یہ خوب فائٹنگ ہو رہی تھی ان سے. یہ تو خود دہشت گرد بنے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں تینوں پارٹیوں والی ہیں, یہ صرف دہشت گرد خود ہیں. یہ کس کو پکڑیں گے, کیا کریں گے کہ وہ دہشت گردی ختم جب ہوگی اب یہ لوگ ختم ہوں گے. بالکل. تو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ان کے پیچھے ہیں, ان کو ووٹ دے رہے ہیں, ان کو یہ ووٹ نہیں دے رہے ہیں. بلکہ میں یہی کہوں گی جو عمران خان جمع کرتے ہیں, یہ نواز شریف جو بھی جمع کرتے ہیں لوگ, یہ کرائے کے لوگ ہیں صرف. کیونکہ میں یقین سے کہتی ہوں پاکستان میں اگر آپ کوئی مجمع کریں, کوئی میلاد بھی کریں گے نا, جب تک لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کھانا آئیں گے نہیں لوگ وہاں پہ, جمع نہیں ہوں گے مجمع میں. وہ ایسے اتنے غریب ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ان کو 1,000 بانٹے دیے, انہوں نے کھانا دیا, ان کو بلا لیا ان کو مجمع میں, یہ دکھانے کے لیے دیکھو میرے پاس اتنا ہے. اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں یہ شیعوں کو انہوں نے مروایا, شیعوں کو, یہی ہے دہشت گرد شیعوں کو مروانے والے. اور کہاں آسمان سے تھوڑی آ رہے ہیں کوئی لوگ مروانے والے شیعوں کے. یہ نواز شریف اور یہ عمران خان یہی ہے شیعوں کو مروانے والے. ہاں اتنا دور کہوں گی کہ زرداری نہیں ہے, زرداری کی جو لوگ ہیں وہ اتنے دہشت گرد نہیں ہیں, جبکہ وہ مشہور ہے, وہ ایسے نہیں ہے دہشت گرد. لیکن یہ نواز شریف عمران خان یہی سب سے زیادہ دہشت گرد, انہوں نے شیعوں کو مروایا, انہوں نے کیا ہے سب کچھ. تو دہشت گرد تو یہی بیٹھے جمہوریت کے نام پہ. یہ جمہوریت طاہر قادر صاحب کے ساتھ کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا عمران خان نے, کہ ان کے ساتھ مل کے دھوکہ کیا. ایک سوال کرنا چاہوں گا بہن, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, مگر ایک جگہ پر تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادہ یزید ہیں, یہ زیادہ ظالم ہیں, مگر ظالم کی مدد کرنے والا, اس کی جمہوریت کو تقویت دینے والا اور اس کی حکومت اقتدار کو بچانے والا چھوٹا یزید بھی تو ویسے ہی ہوتا ہے نا. پھر بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. یہ زرداری صاحب یہی کر رہے ہیں, تو یہی تو ان کو بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں کریں, کیونکہ وہ بھی تھوڑے بہت تو شامل ہیں اس میں بھی, کیونکہ وہ یہ اس لیے بیٹھے یہ 5 سال ہم تمہیں پورے کرا دیں, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا چانس آ جائے, ہم ہو جائیں. تو یہ انصاف کسی کے پاس ہے نہیں, ان سب کے پاس بھی. اور میں تو کہتی ہوں کہ اب یہ پاکستان کی کشتی صرف فوج کو ہی آنا چاہیے, فوج کو ہی آ کے سنبھالنا چاہیے اس ملک کو, تبھی یہ ملک ٹھیک ہوگا. پہلے بھی پرویز مشرف سے پہلے ہم لوگ یہی کہتے تھے نا کہ ڈنڈے والا چاہیے. آئے پرویز مشرف, کتنا اچھا زمانہ تھا پرویز مشرف کا. اور یہ جب فوجی آتے ہیں تو ان کے اوپر یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں سیاستدان کے ان کے کوئی الزام رکھو, کسی طرح سے ان کو دھکیلو دلدل میں, کسی طرح سے ان کو الزام رکھیے, پبلک کے سامنے برا چلواؤ اور ان کو ہٹا دو. اور لوگ تو وہاں افواہوں پہ یقین کرتے ہیں, خود نہ پڑھتے ہیں, نہ خود دیکھتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, جو کے پیچھے وہی وہ کہتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. تو یہ لوگ کی آنکھیں پتہ نہیں کب کھلیں گی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو بالکل چونکہ جمہوریت کی جگہ پر جمہوریت بہت اچھا الفاظ استعمال کیا کہ جبرن جو ہے قابض بیٹھے ہوئے ہیں. جی اب ہم ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد آپ کی کال اسی طرح لیتے رہیں گے, آپ اپنے خیالات کا, اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.